بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق کے ایک علاقے میں گناہ گار شخص رہتا تھا۔ یہ دنیاوی چیزوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی عبادت کا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ یہ عبادت سے خود کو دور رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار اسے کسی کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا۔ یہ سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کا سفر جاری تھا تو ایک ویران صحرا سے گزرا۔ یہاں پر دور دور تک کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس پر اس نے سفر جاری رکھا تو اچانک اس سے ایک بندہ مل گیا جو کہ عبادت کے اندر مشغول تھا۔ اس بندے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس گناہ گار شخص نے اس بندے کی طرف دیکھا تو اس عبادت گزار بندے کے ساتھ ہی ریت کے اندر ایک سوکھی لکڑی گاڑی ہوئی تھی۔ اب اس گناہ گار شخص کو جستجو ہونے لگی کہ اس شخص نے سوکھی ریت کے اندر لکڑی چنگار رکھی ہوئی ہے۔ یہ کچھ دیر تک اس نیک آدمی کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا، یہاں پر تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سفر پر روانہ ہوا تھا تو اسی دوران اس صحرا میں آپ کو دیکھا تو اس لیے میں آپ کے ساتھ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے ایک بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے کہ آپ سے ایک بات پوچھوں۔ ایک آدمی نے کہا، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ آپ بتائیے کہ آپ نے صحرا کے اندر اس سوکھی ریت میں یہ لکڑی کیوں گاڑ رکھی ہے؟ ایک آدمی جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں عبادت کے اندر مشغول رہتا ہوں، اس لیے میں نے اس امید کے ساتھ اس لکڑی کو زمین کے اندر گاڑا رکھا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری عبادت منظور کرتے ہوئے تو اس لکڑی کو سبز کر دیں گی۔ اس سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ گناہ گار شخص بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے بھی ایک سوکھی لکڑی اٹھائی اور اسے ریت کے اندر گاڑ دیا کہ میں بھی دیکھوں کہ میری عبادت قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ بھی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ 1 سے 2 دن گزرنے کے بعد ان دونوں کی لکڑیاں ویسی کی ویسی موجود تھیں جیسے انہوں نے سوکھی رکھی تھی، کسی کی بھی سبز نہیں ہوئی۔ پھر اچانک ان دونوں کی کسی آدمی کے ساتھ چپنے کی آواز آنے لگی، ان پر دونوں کی سنائی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ کسی کے چپنے کی آواز آنے لگی۔ آواز پر گناہ گار شخص نے توجہ کے ساتھ بیٹھے اور اس پرہیزگار آدمی سے کہا کہ مجھے کسی کے چکنے کی آواز آ رہی ہے، تم جا کر دیکھو کون چک رہا ہے، شاید اس آدمی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پرہیزگار آدمی نے جواب دیا کہ میں اپنی مدد کو چھوڑ کر کیوں جاؤں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پر جا کر اس نے دیکھا تو ایک آدمی کافی پیاسا پڑا ہوا۔ واپس دوڑتا ہوا اپنی جگہ پر آیا اور یہاں سے پانی اٹھا کر اس کے پاس آ کر اسے پلانے لگا۔ اس آدمی جب پانی پیا تو اس کے جسم میں نئی جان آ گئی اور یہ اس کو دعائیں دینے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ اس صحرا کے اندر آپ نے مجھے پانی پلا کر زندہ کر دیا ہے، آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ نہ آتے تو میں مر ہی جاتا۔ یہ اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ گناہ گار آدمی واپس آ کر عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی نظر ساتھ کھڑی لکڑی پر پڑی تو یہ ہری ہو چکی تھی۔ خوش ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے میری عبادت کو منظور کر لیا اور اس کے ساتھ عبادت گزار بندہ بیٹھا تھا۔ یہ کافی حیران اور اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے کافی سال گزر چکے ہیں، میں کافی عرصے سے عبادت کے اندر مشغول بیٹھا ہوں پر ابھی تک میری لکڑی سبز نہیں ہوئی۔ تم نے ایسا کیا عمل کیا جس کی وجہ سے تمہاری لکڑی سبز ہوگی؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، تمہاری طرح عبادت کے اندر مشغول تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے جس آدمی کے آنے کی آواز آ رہی تھی میں نے اس کو دیکھنے گیا تو اس آدمی کی مدد کی ضرورت تھی نہیں۔ جب میں نے اس کے پاس گیا تو وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ آدمی کافی پیاسا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا تو اس کی جان میں جان آ گئی اور میری نظر اس سوکھی لکڑی پر جا پڑی جو سبز ہو چکی تھی۔ عبادت گزار آدمی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا اور شرمندہ ہو کر اس سے کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور تم اس کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے اور تمہارا یہ عمل پروردگار کو پسند آیا جس کی وجہ سے تمہاری عبادت اور تمہارے یہ کارنامہ قبول ہو گیا۔ اس پر گناہ گار شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح ایک درویش کے پاس اکثر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ان سے علم کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بزرگ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ایک جاننے والے ان کے پاس آ گیا اور آ کر دور اندیش سے کہنے لگا کہ میں کل ایک جگہ پر موجود تھا، وہاں پر فلاں بندہ آپ کو گالیاں نکال رہا تھا، آپ کے بارے میں کافی سخت غیبت کر رہا تھا، تو آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات سننے سے کہنے لگے کہ وہ اس سے میرے لیے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟
اس نے کہا کچھ بھی کہا ہو، میرے لیے تو کافی اچھا ہے، میرا تو اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ اگلی صبح ہوتے ہی درویش نے تازہ خربوزوں کا ایک ٹوکرا اٹھایا اور ایک بندے کو دیکھ کر کہا کہ یہ نذرانہ اس بندے کو دے آؤ۔ یہ بندہ کھجوروں کا ٹکڑا لے کر اس آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے کھجوروں کا ٹوکرا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کس نے دی ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ کھجوریں اس درویش نے آپ کے لیے بھیجی ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھی دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں درج کر دی ہیں، اس لیے میں چھوٹا سا نذرانہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ آپ قبول کر لیجئے گا۔ گالیاں دینے والا کافی حیران ہو گیا۔ یہ سوچنے لگا کہ میں تو درویش کو بھلا کہتا تھا، اب تو میں نے اس کا کون سا بھلا کر دیا۔ یہ درویش کے چاہنے والے سے کہنے لگا کہ میں نے تو ان کے بارے میں بھی کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی۔ درویش کا پیغام دینے والے کہنے لگا کہ آپ جو درویش کی عبادت کرتے ہیں یہی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ ان کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، جس کے بارے میں آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے درویش نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ جب گالیاں دینے والے یہ بات سنی تو یہ شرمسار ہو کر رہنے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا درویش کے پاس چلا آیا، جہاں پر اس نے درویش سے کہا کہ آپ کے بارے میں کافی برا بھلا کہتا رہا، اب جا کر مجھے سمجھ آ چکی ہے، مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دیجیے، آپ کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، آج کے بعد آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ درویش نے اس آدمی سے کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں۔ امید کافی ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ چکے ہیں، جو بندہ کسی دوسرے کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، جس سے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گی تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔